اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دن وضو فرمایا اور صحابہ وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے۔ یہ محبت آپ نے کبھی کسی کے لیے کسی کی نہیں دیکھی ہوگی، پیار کی لوگ داستانیں بھی آپ نے سنی ہوں گی، لیکن کبھی کسی محب نے کسی محبوب کے وضو کا غسالہ ہاتھوں پہ لے کے چہروں پہ ملا ہو، اس کا لعاب اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ ملا ہو، ایسی کہانی آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ لیکن یہاں دل آویزی محبت کی دیکھیے، آقا کریم وضو کرتے ہیں، وہ وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پہ آتا ہے، پھر ان ہاتھوں کو اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں اور سینوں پہ مل لیتے ہیں، اور جسے وہ پانی میسر نہیں آتا وہ ان لوگوں کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ جنہ اکھیاں دل بر تکیا او اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملیوں تا ساجن ملیا ہن آساں ہی لگ رہی۔ حضور علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، فرمایا ما حملکم علی ھذا، صحابہ تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے؟ اس کا حکم تو میں نے نہیں دیا، قرآن نے بھی نہیں کہا کہ اے ایمان والو میرے نبی کے وضو کے غسالے کو زمین پر نہ گرنے دو، قرآنی حکم بھی نہیں ہے، حضور نے بھی حکم نہیں دیا، لیکن تم یہ عمل کرتے ہو کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ ما حملکم علی ھذا، اس بات پر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ قالوا حب اللہ و رسولہ، انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دیں، بلکہ حضور نے ایک دن پچنے لگوائے اور ایک لگن میں خون جمع کر دیا گیا، ایک صحابی کے ہاتھ میں دیا، جاؤ اس کو ایسی جگہ ٹھکانے لگاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پڑے۔ وہ ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر کے نوش جاں کر جاتے، اور آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب واپس پلٹ کے آئے تو فرمایا اس کو ٹھکانے لگا آئے ہو؟ کہا جی حضور، ایسی جگہ جہاں کسی کے قدم نہیں جا سکتے۔ آقا مسکرائے، فرمایا لعلک شربت، شاید تم نے نوش کر لیا ہے، تو پی آیا ہے۔ اس نے کہا جی حضور، تو آقا ناراض نہیں ہوئے، فرمایا یا غلام قد حررتا نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے، تیرے خون میں میرا خون شامل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے ذرا، صحابہ حضور کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ ما حملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا؟ کہ حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ تو آقا کریم نے اس کی نفی نہیں کی، اور یہ بعد میں بھی ہوتا رہا، پہلے بھی ہوتا تھا، منع بھی نہیں کیا، لیکن ساتھ ارشاد فرمایا جو یہ چاہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، تو اس کو تین کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلی بات، جب بھی بولے سچ بولے، کبھی اس کی زبان سے جھوٹ نہ نکلنے پائے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے، اور تیسری بات فرمائی کہ وہ اپنے ہمسایوں کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھے۔ صحابہ تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، یہ محمود ہے، اس کی میں نفی نہیں کر رہا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری محبت یہی نہ رک جائے اور یہ جو میرا نظام شریعت ہے یہ کہیں نظر انداز نہ ہو جائے۔ تو کہا تمہارا یہ عمل محبوب مرغوب، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن جو چاہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں تو وہ تین کام کریں۔ ایک، جب بھی بولے سچ بولے، دوسری بات کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت نہ کرے، اور تیسرا وہ اپنے ہمسایوں کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھے۔ تو میں اور آپ دیکھیں کیا ہماری محبت رسول، ہمارا عشق رسول کیا ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اگر جڑا ہے تو ہمیں مبارک ہو، اور اگر نہیں ہے تو اپنی محبت کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بلبل شدیدہ تیرا نغمہ ابھی کچا ہے، ابھی خام ہے، ابھی مکمل نہیں ہوا، اس کو اپنے سینے میں اور زیادہ تھامنا پڑے گا۔ ہماری محبت ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلے گی کہ جو ہماری مرضی ہوگی، جو اسلوب ہماری خواہش کا ہوگا اس کے مطابق کریں گے، نہیں، جو شریعت نے ہمیں اسلوب دیا ہے اس کے مطابق محبت رسول قابل قبول ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تین چیزیں تمہیں کرنی پڑے گی۔ تو آج کی محبت رسول کانفرنس کے اندر اگر ہم صرف اتنا سبق کی پختہ کر کے اپنے ساتھ جوڑ کے لے جائیں کہ زندگی میں جو بھی ہو ہماری زبان کبھی جھوٹ سے آشنا نہیں ہو، اور اپنی زندگی کو اس طرح مؤثر بنائیں کہ ہمسائے ہم سے خوش ہوں، ہم ان کے لیے رحمت کا گھنا سائباں بن جائیں، اور لوگوں کی امانتیں، وہ جس طرز کی بھی امانتیں ہوں، وہ امانتیں ہمارے پاس محفوظ ہوں، اور امانت میں خیانت یہ ہم کبھی سوچ بھی نہ سکیں، اس لیے
کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، حضور علیہ السلام سے عشق اور حضور علیہ السلام سے پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ آپ کو جزا دے، جس شوق سے آپ نے خاموشی کے ساتھ ایک پرسکون ماحول میں مجھے سنا، میں اس پر آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور ادارۃ المصطفیٰ حلقہ واہ کینٹ کے تمام دوستوں کو اس کامیاب اور کامگار اجتماع پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے جو تگ و تاز کی، محنت کی، جد و جہد کی، اللہ اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ ان نوجوانوں سے جڑ جائیں، ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں تاکہ یہ سلسلہ محبت آگے چلتا رہے۔ دنیا دین آخرت کی بہاریں اللہ ہم سب کو مقسوم فرمائے، اپنی پناہوں کا حصار عطا کر دے۔ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کو انفرادی بیعت کیا جائے، لیکن 3 چیزیں ہیں، ایک ہے توبہ، ایک ہے تجدید ایمان، اور تیسرا مرحلہ بیعت کا ہے۔ پہلے 2 مراحل میں سب لوگ شریک ہوں، دوسرے میں جس کی مرضی ہو، اس آرزو سے موجود ہو تو وہ شامل ہو سکتا ہے۔ پڑھ لیجیے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ، زندگی میں قصداً یا سہواً مجھ سے کوئی کفریہ یا شرکیہ کلمہ یا فعل سرزد ہو گیا ہو، تجدید ایمان کرتا ہوں، پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ میری توبہ، سب گناہوں سے توبہ، جو چھپ کر کیے، جو ظاہر کیے، اللہ میری توبہ۔ آئندہ 5 گانہ نماز، رمضان شریف کے روزے، مال بخشا گیا زکوٰۃ، توفیق ہوئی حج بیت اللہ، والدین کی فرما برداری، رزق حلال کمانا کھانا اختیار کروں گا۔ تیرے اس بندے سے طریقہ مبارکہ نقش بندیہ میں بیعت ہوا، اس سلسلے کے سارے اسباق قبول کیے، دل پر نقش اسم ذات اللہ 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 قبول کیا۔ آمین بحرمت طٰہٰ و یاسین، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت کر دی جائیں۔ اللہ امت کو کھویا ہوا وقار دے دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا وقلب قلوبنا ونور قبورنا وسہل مرادنا ویسر امورنا، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولتلامذتنا ولازواجنا ولأولادنا ولمن لہو حق علینا ولجمیع امت سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک کو امن کے اجالے نصیب کر دے، معاشرت کا حسن اور معیشت کا جمال عطا کر دے، پورے عالم اسلام کو آزادیاں نصیب فرما، کشمیر اور القدس کو خاص طور پہ آزادی کی لازوال نعمت سے مالا مال فرما دے۔ اللہ آج آنے والے تمام لوگوں کی ساری دعائیں قبول فرما، جو لبوں میں ہیں نہاں خانہ قلوب میں ہیں ساری مستجاب فرما۔ اس اجتماع کی برکتیں واپس گھروں میں پہنچنے سے پہلے سب دوستوں کے گھروں تک پہنچا دے۔ منتظمین اس کے لیے